اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک۔ صحیح بخاری شریف۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان، یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزری مفتی راشد رضوی صاحب کی، جس میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعد نبی فضیلت سب سے زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی ہے۔ تو آج ان کی اپنی کتابوں سے اصل حقائق، حقیقتیں، ان کی علماء، اعلیٰ محدثین کتابیں ان سے میں آپ کو حقیقت دکھاؤں گا کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ لیکن پہلے آپ مفتی صاحب کی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اس پر صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہمارے صوفیہ کرام، بزرگان دین، تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اور آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائی۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے الفصل، لکھنے والے الامام ابی محمد بن علی بن احمد المعروف ابن حزم الاندلسی الظاہری۔ بڑا نام ہے بہت۔ یہ 456 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ بہت بڑے عالم ظاہری مذہب کے۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر مجلد الثالث ہے، تیسری جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ اب جو دعویٰ کیا مفتی صاحب نے کہ اجماع ہے، اٹھتے ہی اس نے اجماع کا رد کیا ہے۔ اتنے بڑے عالم نے، افسوس کی بات ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی بنیادی کتابیں، اپنے اعلام کی کتابیں نہیں پڑھیں۔ اگر پڑھی ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ اس میں ایک باب قائم کیا ہے، پورا چیپٹر، باب کا نام ہی یہی ہے کہ الکلام فی وجوہ فضل والمفاضلہ بین صحابہ کے فضیلت بارے میں ایک باب قائم کیا ہے۔ اگر یہ بات طے شدہ ہے، ڈن ہے، اجماع ہے، تو پھر یہ باب قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیں اٹھتے ہی کیا لکھتا ہے۔ قال ابو محمد اختلف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیاء علیہم السلام۔ کہہ رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے، اجماع نہیں۔ اختلف المسلمون، اٹھتے ہی اختلاف ہے مسلمانوں میں۔ جی، فذهب بعض اہل السنہ و بعض المعتزلہ و بعض المرجیہ و جمیع الشیعہ۔ لکھ رہا ہے کہ اس میں اہل سنت، معتزلہ، مرجیہ اور کل کے کل شیعہ، سب شیعہ، الی ان افضل امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس کے قائل ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعد نبی انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ہے تو مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ وقد روینا ھذا القول نصا عن بعض الصحابہ عن جماعت من التابعین والفقہاء۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ علی افضل ہے بعد انبیاء، سب سے افضل نبیوں کے بعد علی کہاں سے ہے؟ لکھ رہا ہے کہ بعض صحابہ، ایک تابعین کی جماعت، صحابہ، تابعین اور فقہاء، ان سے ثابت ہے یہ۔ آگے لکھ رہا ہے خوارج کلھا و بعض اہل السنہ و بعض المعتزلہ و بعض المرجیہ الا ان افضل الصحابۃ بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر۔ لکھ رہا ہے کہ خارجی، سب کے سب خارجی، کون؟ جس سے مولا علی نے جنگ نہروان لڑی تھی، جنہوں نے علی سے جنگ کی تھی نہروان کی، وہ خارجی، وہ اس چیز کے قائل ہے۔ اور رسول اعظم کا فرمان ہے الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ لکھ رہا ہے کہ سب کے سب خارجی، کچھ اہل سنت، کچھ معتزلہ، کچھ مرجیہ اس طرف گئے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد افضل حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ ہے ابن حزم اندلسی کا قول۔ جی، یہ الفصل کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے غایت التبجیل مسئلہ افضلیت
مسئلہ افضلیت کتاب اگر یہ بقول مفتی صاحب کے اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا، تو یہ علماء اہل سنت کو کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں اس مسئلے پہ کہ کون افضل۔ اب مفتی صاحب نے اجماع کا دعویٰ کر دیا، دیکھیں کیا لکھ رہا ہے۔ لکھنے والی ہستی کا نام ہے محدث کبیر شیخ محمود سعید ممدوح مصری، مصر کے ہیں بڑے عالم محقق، ان کی کتاب غایت التبجیل زاویہ پبلش شوال نے چھاپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 167 ہے، 167۔ اس میں پورا چیپٹر ہے، باب قائم کیا ہے۔ کیا نام ہے باب کا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے افضلیت علی رضی اللہ کی تصریحات، تفصیلات، ڈیٹیل صحابہ کی جماعت سے۔ کیا؟ امام احمد نے مسند اور فضائل میں، ابن سعد نے طبقات میں، امام نسائی نے خصائص میں، ابن ابی عاصم نے سنہ میں، طبرانی نے کبیر میں، اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بطریق ابی اسحاق سبیعی زبیرہ بن مریم نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام، مولا حسن علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ہماری طرف تشریف لائے۔ کب کی بات ہے یہ؟ علی علیہ السلام کی شہادت کے دوسرے دن۔ صحابہ فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت میں امام حسن گئے، تشریف لائے، ان کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا، سوگ میں، غم میں، باپ کی شہادت علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا کل تمہارے درمیان وہ عظیم ہستی موجود تھی، کل تمہارے درمیان وہ عظیم شان ہستی موجود تھی جو آج نہیں ہے، جس سے نہ تو پہلے والے آگے بڑھ سکے، پہلے والے علی سے، پہلے والے علی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ صحابہ کی جماعت میں امام حسن کا عقیدہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور نہ ہی بعد میں آنے والے اس کے مقام کو پا سکیں گے۔ کتاب کے حوالے کس کس میں ہے یہ؟ مسند احمد بن حنبل، فضائل صحابہ احمد بن حنبل، طبقات کبریٰ ابن سعد، خصائص نسائی، معجم کبیر امام طبرانی، سب میں یہ مولا کا فرمان، یہ روایت موجود ہے۔ آگے اس حدیث ان الفاظ کے ساتھ امام نسائی نے خصائص میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ثابت ہے اور اس کے متعدد ترک ہیں، یعنی ایک نہیں کئی ترک ہیں، اس کے کئی طریقوں سے وارد ہوئی ہے، یعنی ایک راوی نہیں ہے جی۔ اور اس کو امام ابن حبان میں اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ الاحسان بالترتیب صحیح ابن حبان، رقم نمبر 6966، المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 172۔ امام ابن عساکر نے اس حدیث کے اکثر ترک کو اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں ذکر کیا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت۔ یہ کتاب ہے تمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان، لکھنے والے ابی عبداللہ محمد بن یحییٰ المالکی الاندلسی، 741 ہجری میں فوت ہوئے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 140 ہے، اس میں ہے کہ ان عبداللہ قال حدث ابی بحدیث سفینہ، عبداللہ حضرت امام احمد بن حنبل کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے باپ نے، میرے باپ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی، حدیث سفینہ، رسول خدا کی حدیث کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہوا۔ فقلت یا ابت ما تقول فی التفضیل، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کی صحابہ کے فضیلت کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے آپ کا، کیا آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ قال فی الخلافہ ابو بکر و عمر و عثمان، خلافت میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی۔ فقلت و علی بن ابی طالب، میں نے کہا بابا علی؟ قال یا بنی علی بن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احد، اس نے کہا بیٹا علی اہل بیت ہے، ان سے کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے ساتھ کسی کی کمپیئر، تشبیہ، قیاس نہیں ہو سکتا، یعنی ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، تو علی کا نام لے رہا ہے بیٹا، یہ تو اہل بیت رسول ہیں جی۔ آگے لکھ رہا ہے
वकाल अब्दुल्ला समय तो अभी, अब्दुल्ला कहता है मैंने अपने बाप अहमद बिन हम्बल से सुना, यकूल फरमा रहे थे, मौल अहदिन मिन सहाबा मिन फजाइल बिल अहादीस सहा मौल अली रजी अल्लाह अन्हु, किसी रसूल के सहाबी के लिए इतनी फजीलतें नहीं, रसूल की हदीस में इतनी फजीलतें रसूल ने बयान नहीं की सही सनद के साथ जितनी अली के लिए हैं। ये तमहीद वल बयान, ये मिशकात शरीफ मशहूर ज़माना किताब है। इमाम वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खतीब 742 में फौत हुए हैं। फरीद बुक स्टॉल से छपी है, इसकी जिल्द नंबर 3 है, इसका सफ़ा नंबर 252 है। इसमें लिखा है रसूल आज़म फरमाते हैं, व इन तुअम्मिरु अलियन वला उराकुम फ़ाइलीन तजदुहु हादियन महदियन याख़ुज़ बिकुम तरीक़ल मुस्तक़ीम। रसूल फरमा रहे हैं कि अगर तुम अली को अमीर बनाओगे और मेरे ख्याल में तुम ऐसा करने वाले नहीं हो, रसूल फरमा रहे हैं कि तुम अली को अमीर नहीं बनाओगे, मेरे ख्याल में मैं ये देख रहा हूं कि तुम नहीं बनाओगे, और हुआ भी ऐसा ही। जी आगे, अगर बनाओगे तो क्या होगा, उन्हें हिदायत देने वालों हिदायत याफ्ता पाओगे, तुम्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा। तजिदुहु हादियन महदियन, अली को हादी भी पाओगे, अली को महदी भी पाओगे। याख़ुज़ बिकुम तरीक़ल मुस्तकीम, अगर तुम सिराते मुस्तकीम से हट गए तो अली तुम्हें खींच के सिराते मुस्तकीम पे ले जाएगा। रसूल फरमा रहे हैं कि अली हादी भी है, अली महदी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसलक अहल बैत है, मज़हब अहल बैत है। शिया इस्ना अशरी 12 इमामों के मानने वाले, जिनमें रसूल आज़म के फरमान के मुताबिक पहला भी महदी, 12वां भी महदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व